سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، جیسا کہ مسند ابی یعلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس بچے کو الصبیان یعنی بچوں کو لاحق ہونے والی مرگی کی بیماری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ پیدائش کے موقع پر بچے کے کان میں اذان اور حکمت کہنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نو مولود خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور نعمت ہوتے ہیں۔ اس کی پیدائش کے موقع پر بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک حدیث مبارکہ کے مطابق بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے وقت اذان اور اقامت کان میں کہنے سے اس حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اہل اسلام کے گھرانہ میں پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرت فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا آگ پرست بنا دیتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت اس کے کان میں اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے کلمات سنانے میں حکمت یہ کار فرما ہوتی ہے کہ اسے اسلامی شعائر سے روشناس کروایا جائے، جس پر وہ کاربند رہتے ہوئے وہ اپنی بقیہ زندگی گزار سکے۔ اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بچہ کب پیدا ہو اور وہ اس کا ساتھی بنے، لیکن کلمات اذان سنتے ہی اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان۔ یہ آگے تک حدیث ہے، حتی لا یسمع التأذین، یعنی جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اتنا دور بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہنے سے بچے مرگی کی بیماری یعنی الصبیان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے سنہری تعلیمات کو جاننے اور پھر ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔